بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تاک ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ آپ لوگوں کو بے چینی سے، بے صبری سے لیول 2 کی کلاسز شروع ہونے کا انتظار ہوگا۔ کافی ٹائم ہو گیا تھا آپ تمام لوگوں سے بات کیے ہوئے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے درمیان رہ کر کچھ گفتگو کی جائے، اور الحمدللہ ہمارا لیول 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس نے اپنی محنت کے ساتھ، اپنی ایمانداری کے ساتھ، اپنی ریاضت کے ساتھ اور اپنے اخلاص کے ساتھ لیول 1 کے سفر کو مکمل کیا، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ لیول 1 کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ تمام لوگوں نے لیول 2 کی بھی رجسٹریشن اپنی کمپلیٹ کر لی ہوگی، یا جن لوگوں کی لیول 2 کی رجسٹریشن ابھی باقی ہے تو میں ان تمام اسٹوڈنٹس سے یہ کہوں گا کہ وہ جلد از جلد اپنے لیول 2 کی رجسٹریشن کو کمپلیٹ کر لیں، تاکہ ہم اپنے لیول 2 کا سفر بھی انشاءاللہ تعالی جنوری میں اسٹارٹ کر سکیں، شروع کر سکیں۔ لیول 2 میں آج میں آپ سے گفتگو کروں گا لیول 2 کے بارے میں، کہ لیول 2 ہمارا بیسیکلی ہوگا کیا، جس میں آج میں آپ سے تفصیل سے گفتگو کروں گا اس لیول پر۔ یقیناً میں نے آپ سے فرسٹ لیول میں کہا تھا کہ اس لیول میں ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے صرف سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے۔ ہم نے لیول 1 کے اندر اپنی ان قوتوں کے بارے میں جاننا ہے جو ہمارے اپنے اندر موجود ہیں، ان امانتوں کے بارے میں جاننا ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہیں، اور یقیناً ہمارا لیول 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یعنی کہ لیول 1 اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے اپنے اندر کی باطنی قوتوں کو جاننا، روحانیت کو سمجھنا اور اس کے راستے کو پوری طریقے سے پہچاننے کا نام ہے۔ یعنی کہ ہم نے لیول 1 کے اندر صرف تھیوری کی، لیکن لیول 2 میں اب ہم اس کو پریکٹیکل کی طرف لے کر جائیں گے۔ لیول 2 میں ہم کریں گے کیا؟ لیول 2 میں جس طرح لیول 1 کے اندر ہم نے اپنے باطن کی اصلاح کی، اپنے باطن، اپنے روحانیت کے بارے میں گفتگو کی، اس کے بارے میں آپ کو تفصیلی سمجھایا اور مزید پریکٹس پہ آپ کو لگایا، تاکہ آپ اس پریکٹس میں موجود رہیں، اور الحمدللہ تمام اسٹوڈنٹس ابھی پریکٹس میں مشغول ہوں گے۔ اب اسی طرح لیول 2 میں ہم اپنے ظاہر کی طرف آئیں گے، یعنی اب ہم لیول 2 کے اندر ایک ایسا عمل میں آپ کو تعلیم کروں گا کہ جس کے ذریعے ہم سیکھیں گے ان جادوئی قوتوں کو، ان جادوئی طاقت کو، ان جادوئی کی انتہا کو، کہ جو شیطانی قوتوں پر مبنی ہے، اس کو کس طرح ریموو کیا جائے، اس کو کس طرح ختم کیا جائے، اس کو کس طرح سے ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، کہ ہم ان کو ان شر سے، ان موذی امراض سے نجات دیں گے۔
یقیناً ہمارا کام کوشش کرنا ہے، شفا رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ جو علاج کر رہے ہو، یعنی کہ اگر دوا کے اثرات بیماری کی نوعیت کے مطابق ہوں تو اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم کسی کا علاج کر رہے ہیں تو ہمیں پہلے اس کی مرض کی نوعیت کو سمجھنا ہوگا۔ جس طرح ظاہری بیماریاں ہیں، اس طرح انسان کی باطنی بیماریاں بھی ہیں، یعنی کہ روحانی بیماریاں بھی ہیں، کہ جس کے اندر جادو ہے، نظر بد ہے، حاسدین کے حسد کی نظر ہے، اور ان تمام شیطانی قوتوں کا مقابلہ ہے۔ اب ہم نے لیول 2 کے اندر ہر وہ کچھ سیکھنا ہے، ہر وہ کچھ پریکٹیکل کرنا ہے، باقاعدہ یہاں پہ ٹیبل کے اوپر سامان رکھ کر، کہ اگر ہم مثال کے طور پہ کسی کا جادو اگر ریموو کرتے ہیں تو اگر ہم چوکی لگاتے ہیں، یہاں پہ اذان عشاء کا وقت ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اذان کے احترام میں خاموش ہو جاتے ہیں، اذان کا جواب دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ لیول 2 کے اندر ہم کیا سیکھیں گے، کیسے سیکھیں گے، اور اس دور میں اس کا سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسا علم ہے، یہ ایک ایسا ہنر ہے، یہ ایک ایسا رستہ ہے کہ جس کو ہر کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر شخص اس کا دعویٰ ضرور کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے۔ جاننا اور پریکٹیکل لائف میں آ کے کرنا زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے، کہ جسے اکثر و بیشتر میں سمجھتا ہوں 95% لوگ صرف کتابوں سے پڑھ کر استاد بن جاتے ہیں، کتابوں سے پڑھ کر لوگ دوسروں کو سکھانے لگتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو میرے ہی اسٹوڈنٹس لیول 1 کے تھے، ان لوگوں نے ہمارے لیول 1 ہی کر کے اب لوگوں کو سکھا رہے ہیں وہ، جبکہ ان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک وہ پورے راستے کو نہ سمجھ لیں۔ اب لیول 2 کے اندر ہم سب سے پہلے ریاض کریں گے، یعنی کہ ریاضت کریں گے۔ اچھا، ہم نے کوئی ریاضت اتنی نہیں کرنا کہ ہم 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے بیٹھ کے پڑھیں گے، ہم 4 گھنٹے بیٹھ کے پڑھیں گے، نہیں۔ ہم نے وقت دینا ہے اپنی پڑھائی پہ، اپنے ذکر پہ، لیکن ایک حد تک، ایک وقت تک، کہ جب تک وہ ہمیں صلاحیت نہ کر جائے۔ آئی نا بس سمجھ میں؟ اب میں سبق کیا ہوگا میں وہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم کریں گے کیا۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کے اوپر کوئی جادو ڈائگنوس ہو گیا، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس شخص کے اوپر جادو کی نوعیت کیا ہے، اس شخص پہ جو جادو ہوا اس کی مدت کیا ہے، اور کس اسم سے، کس منتر سے، کس تنتر سے اس کے اوپر وہ جادو کیا گیا۔ جب آپ تشخیص کریں گے نا، صرف آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہاں جی 1 انگل ہے تو یہ ہے، 2 انگل ہے تو یہ، 3 انگل ہے تو یہ، نہیں، بلکہ آپ کو اس حد تک معلوم ہوگا کہ فلاں شخص کے اوپر اگر جادو ہوا ہے تو یہ جادو ہے۔ اور جب آپ اس پہ مزید پریکٹس کریں گے، جو طریقہ کار میں آپ کو تعلیم کروں گا، آپ اس جادوگر تک بھی پہنچ جائیں گے، اپنے اس علم کے ذریعے، اپنے اس پریکٹس کے ذریعے، اپنے اس طاق ہیلنگ کی کلاس کے ذریعے، کہ وہ کون شخص ہے جس نے اس کے اوپر جادو کیا ہے، اور جادو میں کس طرح کا جادو کیا ہے، کون سا جادو کیا ہے، اور یہاں تک آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح جادو کیا ہے اور کتنے ٹائم میں جادو کیا ہے۔ جب آپ یہ تمام چیزیں خود جان لیں گے، جب تمام چیزیں آپ خود سمجھ لیں گے، جب تمام
چیزیں آپ کے سامنے بالکل روبرو آ جائیں گی، پھر آپ کو اس مریض کا علاج کرنے میں انتہائی آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، یہ چیزیں اس وقت تک آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ جب تک آپ کسی کی صحبت اختیار نہ کر لیں، یعنی کہ یہ چیزیں کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی اور یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہی نہیں ہوتی، یہ چیزیں کتابوں میں نہیں ہوتی۔ کتابوں میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ استادوں کی صحبتیں سکھاتی ہیں، یہ استادوں کی محنت رنگ لے کر آتی ہے۔ اب جب ہم نے تشخیص کر لینا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے اس کا علاج کرنا ہے کہ اگر کسی کے اوپر سخت قسم کا جادو ہوا تو اگر ہم اس کے اتارے کے لیے ہم چوکی کا استعمال کرتے ہیں تو ہم کس طرح کی چوکی کا استعمال کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چوکی ہے کیا؟ کیا یہ وہ چوکی ہے جو لکڑی کی بنائی جاتی ہے چورس اور اس کے اوپر بیٹھ کے پڑھائی کی جاتی ہے؟ یا چوکی کسی عمل کا خاص نام ہے؟ یا چوکی کوئی ایک روحانی قوت کا نام ہے؟ یہ چوکی ہے کیا؟ سب سے پہلے ہمیں اس کا سمجھنا ضروری ہوگا۔ یہ میں سب آپ کو اپنے لیکچرز میں سکھاؤں گا۔ لیکچرز میں آپ کو جو چیز تعلیم کروں گا اس کو اتنا سمجھاؤں گا کہ اس کی انتہا پہ آپ کو لے جاؤں گا۔ جب تک آپ نہیں بولیں گے نا بس، میں اس وقت تک آپ کو اس کے بارے میں بتاتا رہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس پریکٹیکل لائف سے گزر کر آیا ہوں، میں نے ایک سفر طے کیا ہے اپنا، اور ایسے استادوں کی صحبت میں سفر طے کیا ہے کہ جو اپنے وقت کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ اب کسی استعمال کے لیے، کسی کے جادو کو ریموو کرنے کے لیے ہمیں چوکی لگانی پڑی تو پھر ہم چوکی کا سامان آپ کو بتائیں گے، اس کے اندر باقاعدہ یہاں رکھیں گے، آئی نا بس سمجھ میں، اور سامان رکھ کر اس کے طریقہ کار بتاؤں گا کہ ہم نے کن کن سامان کا استعمال کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اور آپ مجھ سے پوچھیں گے، کہ ہم نے اس چیز کا استعمال کیا تو کیوں کیا۔ اب جیسے لیول 1 کے اندر ہم نے صرف 1 گھنٹہ رکھا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں لیول 2 کے اندر ہمیں کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے کی ضرورت پڑے گی ہر کلاس کو۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہم نے زیادہ سے اب وہ کام نہیں ہوگا جو کلاس میں ہوتا تھا کہ میرے ساتھ یہ مشاہدہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ مشاہدہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ نہیں۔ اب پریکٹیکل لائف شروع ہوگی آپ کی، یعنی کہ آپ نے اپنی 1 سال کی 9 سال کی زندگی جو بچے کی عمر ہے وہ گزار لی ہے۔ اب یعنی کہ 9 سال کے بعد جب بچہ 18 سال کی عمر تک آتا ہے اس کے خیالات الگ ہوتے ہیں، اس کی سوچ الگ ہوتی ہے، اس کی تھنکنگ الگ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے لیول 2 کے اندر آپ مجھ سے پوچھیں گے اس متعلق جو عمل ہوگا، آپ مجھ سے پوچھیں گے اس سامان کے متعلق جو ہم استعمال کریں گے۔ پھر جب چوکی کا عمل ہمارا مکمل ہوگا، جب آپ کے بارے میں چوکی سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم نے جادو کو کس طرح ریموو کرنا ہے، وہ چیزیں آپ لوگوں میں ظاہر کی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد پھر میں آپ کو قلعہ بندی کے بارے میں بتاؤں گا کہ قلعہ بندی کسے کہتے ہیں۔ پھر میں آپ کو اسی لیول کے اندر سکھاؤں گا کہ پنچھی کسے کہا جاتا ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی جادوگر شخص آپ پہ کوئی چوٹ مارتا ہے تو اس سے آپ نے بچ کر اس عمل کو لوٹایا کس طرح جاتا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے احباب کی، اپنے گھر والوں کو آپ نے کس طرح محفوظ رکھنا ہوگا اس کو۔ اس کا نقصان ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک سسٹم کا حصہ ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کے ساتھ میرے بزرگوں کی روحانی قوتیں ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو سمجھایا، جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا، جس کے بارے میں میں نے آپ کو یقین دلایا ہے۔ یقین ہی سب کچھ ہے۔ اگر میں آپ کو لیول 2 پہلے بتانا شروع کر دیتا نا تو پھر آپ کے دل میں ایک ڈر سا ہوتا، ایک خوف سا ہوتا کہ ہم تنہا ہیں، ہم تنہا ہیں۔ لیکن لیول 2 جن لوگوں نے توجہ کے ساتھ کیا، کہ جن لوگوں نے محنت کے ساتھ کیا، جن لوگوں نے اپنے نوٹس بنائے، ان کو اس بات پہ یقین ہے کہ ہم تنہا کیا ہے،
نہیں ہے. لوگ لیول 1 کمپلیٹ کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے ہو گئے, جبکہ لیول 1 میں تو ابھی کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی ہے جو لیول 2 میں ہونے والی ہے. جو کچھ لیول 2 میں ہونے والا ہے وہ اس کا دار و مدار آپ کی ظاہری اور آپ کی باطنی, آپ کی پوری زندگی پر ہوگا. یعنی کہ اگر آپ یہ لیولز کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ اپنے جیسے 1000 پیدا کر لیں گے, بنا لیں گے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارا یہ چیپٹر بلیک میجک کو ریموو کرنے کے لیے, یعنی کہ آج ہم کسی چیز کو ریموو کریں گے تو اس کے بارے میں پہلے ہم جانیں گے. میں آپ کو جادو کی تمام اقسام تو نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کے لیے تو پھر مجھے پورا سال چاہیے بتانے کے لیے, اتنی اقسام ہیں اس کی. اور الحمدللہ میں تمام اقسام کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, لیکن میں ان اقسام آپ کو چیدہ بتاؤں گا کہ جو انتہائی ضروری ہوگی اور سب اس کی شاخیں ہوں گی, سب اس کی ماتحت ہوں گے. یعنی کہ میں آپ کو ایک بیس بتاؤں گا کہ جس سے جڑے ہوئے تمام جادو ہوں گے. اچھا, ایک تو یہ کہ جو انسانی جادوگر ہوتے ہیں, ایک تو ہم اس کا توڑ کرتے ہیں جو آسان ہوتا ہے, نارملی کر لیتے ہیں انسان, لیکن ایک وہ کہ جو جنات جادوگر ہوتے ہیں. انسانوں میں جادوگر نہیں ہوتے, جناتوں میں بھی جادوگر ہوتے ہیں, اور جناتوں کا جو جادو ہوتا ہے وہ انسانی جادو سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. میں آپ کو اسی لیول 2 کے اندر ان جادوؤں کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور ان جنات بڑے بڑے ان جادوگروں کے نام بھی بتاؤں گا کہ جن کے ماتحت دوسرے جنات ان کی بلیاں دے کر, ان کے نام لے کر, ان کی دہائی دے کر وہ جادو کرتے ہیں. کہ جس طرح میں نے آپ کو میتھولوجی کے بارے میں شیطانوں کے نام بتائے جو ادھر دنیا سے گزر کے جا چکے ہیں, اسی ترتیب اور اسی طریقے سے میں ان جناتوں کے جادوگروں کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اسی لیول میں. کیوں؟ کیونکہ یہ خاص کلاسز ہے. میں کہتا ہوں نا کہ میرا ہر لیول خاص ہے, میرا ہر لیول کی گفتگو, میرا ہر لیول کی نالج, ہر لیول کا علم, ہر لیول کی ایک سمجھ لیں کہ اس کا جز وہ نہ تو کبھی آپ نے سنا ہوگا, نہ کبھی آپ نے کہیں دیکھا ہوگا, اور نہ کبھی آپ نے کتابوں میں اس کا تذکرہ لیا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہی علم ہے جو ہم تک ہمارے بزرگوں کے ذریعے پہنچا, کہ جس پہ ہم نے اپنی زندگی لگا دی, صرف کر دی. لیول 2 کے اندر پھر ہم انہی جادوگروں کے بارے میں ہمارا پورا سرکل گھومے گا, کہ جس کے اندر ہم ریموو کرنا بھی سیکھیں گے, کہ جس کے ذریعے ہم حصار کرنا بھی سیکھیں گے, کہ جس کے ذریعے ہم بالکل اپنے ساتھ چلنے والوں کو ایک وہ بھی کریں گے. اور تیسری اور سب سے اہم بات اس لیول کے اندر جو سیکھیں گے, کیا جادو کے ذریعے جو جسم کے اندر بیماریاں پیدا کی جاتی ہیں اس کی تشخیص اور اس کا علاج کرنے کا طریقہ. لیول 2 میں مخصوص لوگ ہوں گے, کیونکہ ہر علم ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا تو وہی کر سکتا ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ نہیں کر سکتا. میرے وہ قابل اسٹوڈنٹس کہ جو لیول 1 میں میرے ساتھ چلیں لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے میں نے اسکالرشپ دی ہے. میں نے کم و بیش کم از کم 50 لوگوں کو میں نے اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے. وہ لوگ کہ جن کے بارے میں پورا کمپلیٹ جانتا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں ابھی کہ جن میں شوق ہے, ایک جذبہ ہے, ایک جنون ہے, لیکن وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہیں. جبکہ وہ جن جگہوں پہ رہتے ہیں ان جگہوں پہ سیکھنا بہت ضروری ہے, تاکہ وہ سیکھ کر اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں کو بھی محفوظ کریں, اپنے گاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے شہر کو بھی محفوظ کریں.
اور آپ یقین جانیے آپ لوگ وہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ لوگوں کی ہیلپ، آپ کے ساتھی، یعنی کہ جو آپ کی کلاس میں کافی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ادر کنٹریز سے بلانگ کرتے ہیں، انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہماری طرف سے 5 اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ہم کراتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کلاس میں بیٹھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ لوگوں سے کتنی محبت رکھتے ہیں، آپ لوگوں کا کتنا درد جانتے ہیں وہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہی ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے۔ جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے وہ آپ لوگوں کی بھی مدد کر رہا ہے، اپنے سسٹم کی مدد کر رہا ہے، اپنے سلسلے کی مدد کر رہا ہے، اپنے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، صرف اس صدقہ جاریہ کی نیت سے کہ یہ شخص سیکھ کر آگے جو جو کام کرے گا، جتنا لوگوں کو فائدہ اور دعائیں نکلیں گی، اس میں شریک حصہ ان کا بھی ہوگا کہ جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہوگا۔ اب جن لوگوں کو اسکالرشپ کے لیے میں نے اعلان کر رہا ہوں تو ان کے باقاعدہ طور پہ نام بھی میں اناؤنسمنٹ کر کے میں اعلان نہیں کروں گا سب کے سامنے، لیکن خاموشی کے ذریعے میں ان کو کلاس میں انٹر کر دوں گا۔ اب ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ کچھ سیکھیں گے جیسے سفلی علم کے بارے میں، کہ سفلی علم ہے کیا، اس کو ختم کس طرح کیا جاتا ہے، اس کو کون سی قوت کے ذریعے توڑا جاتا ہے۔ میں ہر کے لیے آپ کو ہر عمل تعلیم نہیں کروں گا، میں صرف ایک عمل تعلیم کروں گا آپ کو، اور ایسا عمل تعلیم کروں گا جو اسپیشلی کیا اس ہی لیے وہ عمل اتارا گیا۔ آپ کو معلوم وہ عمل کیا ہے؟ جب جادو کا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے نا، جب جادو کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ اللہ کے کون سے نبی کا ذکر آپ کے سامنے آ جاتا ہے؟ کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے جادو کے متعلق جب ذکر کیا تو کس نبی کا ذکر کیا تھا؟ یعنی کہ حضرت۔ اور ہمارا جو عمل ہے نا وہ کیا ہے، وہ بہت جلد میں آپ کو وہ تعلیم کروں گا۔ وہ ایسے اسم ہیں اور ایک ایسی دعا کے ساتھ ہیں کہ جس کا پڑھنے والا اس کی آنے والی نسلیں جادو سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت جن کو شکست دی تھی بڑے بڑے جادوگروں کو، وہ انہی اسماؤں کی بدولت دی تھی۔ میں آپ کو وہی عمل اس دعا کے ساتھ دوں گا جو دعا ہمارے بزرگ پڑھ کے وہ عمل کرتے تھے۔ اور پھر جب میں آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاؤں گا نا، آپ کو رشک ہوگا اپنے اوپر، کہ جس طرح سورہ قریش پڑھنے والوں کو اپنے اوپر رشک ہے۔ سورہ قریش، اچھا لوگوں کو یہ ہمارے تاخلین کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان کو یہ ہے کہ ہم نے 1900 مرتبہ سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو میرے تاخلین کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ابھی جس روٹین سے چل رہے ہیں اپنے اسی روٹین سے اس کو مدامت میں رکھیں۔ یعنی کہ کچھ تاخلین کے اسٹوڈنٹس میرے ہیں جو 313 بار کنٹینیو ابھی تک رکھے ہوئے ہیں، اس کو 313 مرتبہ ہی رکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سورہ قریش آپ کا ظاہری عمل ہو، اور وہ عمل جو میں خاص دوں وہ آپ کا باطنی عمل ہو۔ سورہ قریش کا تو سب کو پتہ ہے کہ سورہ قریش پڑھ لیں، لیکن اس عمل کا کسی کو نہیں پتہ ہونا چاہیے جو آپ کے باطن کا عمل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر میں نے آپ کو عمل تعلیم کیا اور آپ نے اس عمل کا ذکر کیا تو پھر وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔
اس کو اس طرح سینے میں محفوظ رکھنا، اس کو اس طرح اپنے سینے میں پوشیدہ رکھنا کہ جیسے کسی خزانے کو چھپایا جاتا ہے، نہ اس کا تذکرہ کرنا، نہ اس کا ذکر کرنا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے جو کچھ سیکھا وہ ہر عمل میں تاثیر، بزرگوں کی تاثیر تو ہمیشہ رہتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تاثیر اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ زبان سے نہ نکلے. آپ اپنے دوست کو نہ بتائیں، آپ اپنے شاگردوں کو نہ بتائیں میں نے تو یہ عمل کیا ہے، اتنا عمل کیا ہے، یہ پڑھا ہے، یہ کر لیا، اتنا کر لیا. نہیں. سورہ قریش آپ کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کیا پڑھتے ہو؟ سورہ قریش پڑھتا ہوں جی، سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، ختم بات. ڈاکٹر صاحب کیا پڑھتے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا آج تک. ڈاکٹر صاحب اور ان کے پیر و مرشد کا معاملہ ہے. یہاں تک کہ میرے بیوی بچوں کو بھی نہیں پتا کہ جن کے ساتھ میں نے 15-16 سال گزارے. اس طرح میں نے اپنے بزرگوں کے رازوں کو پوشیدہ رکھا. یہاں تک کہ اپنے مریدوں کو بھی میں نے نہیں بتایا اس حد تک کے بارے میں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ مٹھی ہے نا، یہ بند ہے نا، تو یہ 1.25 لاکھ کی ہے، اور کھل گئی تو خاک کی ہے. تو اس لیول 2 کے اندر میں آپ کو اس باطنی عمل کے بارے میں سب سے پہلے بتاؤں گا، وہ عمل تعلیم کروں گا آپ کو. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد پھر ہمارا سفر شروع ہوگا پریکٹیکل لائف کا. اس کے اندر اگر ہمیں ٹائم ڈیوریشن بڑھانا پڑے تو میں ٹائم ڈیوریشن بڑھاؤں گا، مجھے جتنا بڑھانا پڑے میں بڑھاؤں گا. یہاں تک کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں کلینک 2 ٹائم کرتا تھا اپنا، اور ایک ٹائم میں میرے پاس 100 پیشنٹ ہوتے تھے. اب میں نے ایک ٹائم ختم کر دیا، ایک ٹائم کر رہا ہوں بس. ایک ٹائم جو ختم کرا وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ختم کرا، اس لیے کیونکہ وہاں کا ٹائم میں یہاں آپ لوگوں کو دوں گا. وہاں میں ایک کا علاج کروں گا. یہاں پہ اگر میرے پاس 100 بھی اسٹوڈنٹس ہیں تو ایک بندہ اگر 10 کا بھی علاج کرتا ہے تو 100 نے کتنے کا علاج کیا؟ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. میں نے اپنا کلینک 2 ٹائم سے 1 ٹائم کر دیا صرف آپ لوگوں کی وجہ سے، تاکہ میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے سکوں، آپ لوگوں کو میں زیادہ سے زیادہ وقت دے سکوں. آپ یہ دیکھیں، اگر آپ نے میرے طاق ہیلنگ کے لیول سنے ہیں، سارے لیکچرز، آپ نے میری یوٹیوب کی ویڈیو سنی ہے، آپ یہ دیکھیں ان لیکچرز میں اور یوٹیوب کی ویڈیو میں کتنا فرق ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، یوٹیوب کی ویڈیو جو نا وہ تمام لوگوں کے لیے ہیں، وہ عام لوگوں کے لیے ہیں. آپ کے لیے جو پیغام آئے گا نا وہ آپ کی کلاس میں آئے گا، وہ یوٹیوب پر نہیں آئے گا. جو طاق ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کے لیے جو بھی میسیج دیا جائے گا، ان کو جو بھی عمل دیا جائے گا، ان کو جو بھی طریقہ کار سکھائے جائیں گے، جو بھی بتائے جائیں گے، وہ کچھ ان کو ان کی زوم کی کلاس میں، یعنی کہ طاق ہیلنگ کی کلاس میں بتایا جائے گا. اگر پڑھنے کے لیے بتایا جائے گا تو طاق ہیلنگ کی کلاس میں بتایا جائے گا. اگر کچھ سمجھانے کے لیے بتایا جائے گا تو طاق ہیلنگ کی کلاس میں بتایا جائے گا. لیکن یوٹیوب کے اندر جو بھی طریقہ کار ہیں اس کی آپ لوگوں کو اجازت ہے خاص. آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں. میں جو بھی طریقہ کار سمجھاتا ہوں کہ آپ نے یہ اس طریقے سے کر لیں یہ فائدہ ہوگا، اس طریقے سے کر لیں یہ فائدہ ہوگا، آپ اس کو نوٹ کر کے اپنی ڈائری میں لکھ لیں. جب آپ کی ایک ڈائری بن جائے گی نا، اور جب آپ طاق ہیلنگ میں سیکھیں گے وہ ڈائری آپ کے تب کام آئے گی. یعنی آپ میرے یوٹیوب کی ویڈیو کو بھی فالو کریں، اس کو بھی دیکھیں، اس کو بھی سمجھیں، اور اس میں جو قیمتی پوائنٹ ہوں، جو عمل کے طریقہ کار ہوں نا، وہ آپ ایک ڈائری میں نوٹ کر لیں. جب وہ آپ ایک ڈائری میں نوٹ کریں گے، اس ڈائری کا نام تمام لوگ لکھیں، شاذلی ڈائری. کیا نام رکھیں گے؟ شاذلی ڈائری. اس میں تمام طریقہ کار لکھ لیں آپ. اور اس کے بعد جب وہ ڈائری آپ کے پاس آپ کی ٹیبل پر رکھی ہوئی ہوگی نا، جب آپ پریکٹیکل کر رہے ہوں گے یہاں پر، تب آپ کو اس ڈائری کی بھی ضرورت پڑے گی. پھر آپ ڈائری کھول کے اور وہ پریکٹیکل کر کے جب آپ بولیں گے واہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کمال کر دیا،
آپ نے تو ہمیں دونوں طرفوں سے فیض دیا ہے، یوٹیوب سے بھی اور اسپیشل کلاس سے بھی. آئی نا بات سمجھ میں؟ جو طاق ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ صرف اور صرف سورہ قریش 313 بار مرتبہ اس کو مدامن میں رکھیں، یا جو 1111 کر رہے ہیں اس کو 1111 بار کر لیں. لیکن جب وہ عمل جو حضرت جب وہ آپ کو تعلیم کروں گا نا، اور ایک بات بتاؤں آپ کو، وہ عمل جو حضرت خود پڑھا کرتے تھے. کون سا عمل؟ جو حضرت خود پڑھا کرتے تھے، کہ وہ عمل کہ جو حضرت اپنے خاص خاص خواص لوگوں کو تعلیم کیے تھے. کہتے ہیں جو سامری جادوگر جو تھا اس نے انہی اسماؤں میں سے، اسی عمل میں سے صرف ایک نقطے کا عمل سیکھ لیا تھا، کہ جس سے اس نے اسی کا غلط استعمال کرا تو وہ جادو کی انتہائی صورت اختیار کر گئی. یعنی اس کا غلط استعمال کرا تو اس کی انتہائی صورت اختیار کر گئی. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر عمل میں اللہ رب العزت کا جمال موجود ہے، ہر عمل میں اللہ رب العزت کا جلال موجود ہے. آپ پر کیا غلبہ کرتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. آپ کی کردار سے، آپ کے اعمال سے، آپ کی گزرنے والی زندگی سے، آپ کی روزمرہ کی زندگی سے، کہ آپ کے فعل کیسا ہے، آپ کے اعمال کیسے ہیں، انتہائی اچھے ہیں یا انتہائی برے ہیں، یا صرف اچھے ہیں یا صرف برے ہیں، یہ اچھے برے دونوں مکس کرے ہوئے. ہم نے لیول 1 میں ان کو چھٹا ہے، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. یعنی کہ خیالات فاسدہ کو الگ کر دیا اور نیک اعمال کو بالکل الگ کر دیا. یعنی کہ نیکی الگ ہو گئی ہے اور بدی الگ ہو گئی ہے. راستہ سامنے ہے آپ کے، پورا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور ایسا عمل وہ کہ جو بزرگوں کے سینوں کے راز ہیں. لیکن ابھی اس عمل کا کبھی بھی کسی میرے ویڈیو پہ یا اس پہ کامنٹس نہیں کرنا، اس کا ضائع نہیں کرنا، نہ کسی اپنے دوسرے کلاس فیلو سے ایک دوسرے سے ذکر کرنا. اور انتہائی آسان سہل کہ آپ 102 دن میں اس کو پورا یاد کر لیں. لیکن ہے ایسا کہ آپ ایک دفعہ پڑھ کے دم کر دیں اور پھر اس کا کمال دیکھیں. کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہوں، یعنی کہ جن جادوگروں کو ذکر اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کیا ہے، وہ کتنے انتہائی قسم کے جادوگر ہوں گے. ہے نا؟ میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی لیول 2 کے اندر میں آپ کو بالکل اس چیز میں، لیول 2 جب آپ مکمل کریں گے نا، تو میں سمجھتا ہوں آپ اس رستے پہ ایسا ہو جائے گا کہ آپ آسانی کے ساتھ کسی کا علاج کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ تشخیص کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ تمام اس رستے پہ چل سکتے ہیں. آپ کے آگے کے رستے آسان ہو جائیں گے. ایک بات یاد رکھیے گا، جو گفتگو لیول 1 میں ہوئی ہے وہ لیول 2 میں نہیں ہوگی. جو کچھ آپ نے لیول 1 میں سیکھا وہ سیکھ لیا، وہ لیول 2 میں نہیں. اب لیول 2 میں جو سفر ہوگا وہ لیول 2 کا ہوگا. لیول 2 سے جب لیول 3 میں آئیں گے، جو گفتگو لیول 2 کی ہے وہ لیول 3 میں نہیں ہوگی. یعنی کہ جو کچھ ہم لیول 3 میں سیکھیں گے وہ 2 میں نہیں ہوگا. 2 میں ہم مکمل کر چکے ہوں گے. یعنی کہ 2 کا 3 ایسا نہیں ہے کہ ہم سارے لیکچر میں ایک ہی جیسی گفتگو کریں گے، نہ. تو لیول 2 کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا میری زندگی رہی
تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس میں پورا ہر طریقے سے پورا اس کے بارے میں، جادوؤں کے بارے میں اور اس کے سمجھانے کے، اس کو سے ریموو کرنے کے، اس کے توڑ کے، اس کے بچاؤ کے، ہر چیز کے طریقہ کار سمجھاؤں گا اور سکھاؤں گا آپ کو ہر اس سے. اور جو بھی ہم کام کریں گے شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں گے، یعنی کہ ہمارا جو قدم ہوگا وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہوگا، اس سے باہر نہیں ہوگا. وہ طریقہ کار ہوں گے جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھیں. اچھا، یہ طریقہ کار، یہ رستہ ہر عالم نہیں جانتا. اور مزے کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ رستہ بہت کم بزرگوں نے طے کیا. اب میں اس کی ایک بڑی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. ہمارے پیر و مرشد اور ہمارے دادا مرشد یعنی کہ حضرت عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر کسی کے اوپر کسی قسم کے کوئی جادو کے معاملات ہوتے، کوئی ایسے بات ہوتے، تو ہمارے دادا میاں حضور کے پاس ریفر کرتے. اس وقت جب میاں حضور کا انتہائی دور تھا، یعنی کہ ان کے ابتدائی دور کے اندر، جب انہوں نے اس طریقے سے اس رستے کو سیکھا، میاں حضور نے ایک بزرگ سے نہیں سیکھا، ایک استاد سے نہیں سیکھا. میاں حضور کے 3 استاد اور 2 پیر و مرشد، یعنی کہ جن سے بیت طلب اور بیت ارادت رہی ہے، یعنی کہ 5 بزرگوں کا فیض. اس کے علاوہ کئی بزرگوں کی اجازت ہے، اور آپ کو تو گھر بیٹھے تمام کی ہی فیض مل رہا ہے. اچھا، مزے کی بات بتاؤں، ایک دفعہ اگر فیض جاری ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ جاری ہی رہتا ہے. ایک دفعہ جب اجازت کامل ہو جاتی ہے تو وہ اجازت کبھی ختم نہیں ہوتی. میں ہر وہ طریقہ کار اپنی پرانی بیاض میں نے نکالی ہیں آپ لوگوں کے لیے، جس میں باقاعدہ میں اس کی تاریخیں لکھا کرتا تھا ان طریقہ کار کے ساتھ جو میں نے کی ہے. میں آپ لوگوں پہ ظاہر کروں گا اس کا. لیکن اب آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جن لوگوں کی رجسٹریشن رہ گئی ہے وہ لیول 2 کی رجسٹریشن اپنی کمپلیٹ کر لیں، تاکہ میں جلد از جلد کلاسز کا آغاز کروں اور میں اپنے لیول 2 کا سفر مکمل کروں. اب میں کسی ابھی ٹائم ہے نا ہمارے پاس، آپ لوگوں نے کچھ بات کرنی ہے تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں تاکہ میں مخصوص لوگوں سے بات کر سکوں. کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں مخصوص. فاطمہ خان، پانی پلاؤ نا سمیت، ٹھنڈا پانی لے کر آؤ. جی فاطمہ خان، السلام علیکم. جی میری بہن، سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا فیض جاری ہے؟ آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا فیض جاری ہو گیا؟ ابھی آپ نے بات کی تھی. ٹھیک ہے، اور کچھ؟ ٹھیک ہے. اصل میں دیکھیں، ہمیں فیض جب جاری ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب فیض جاری ہوتا ہے تو ہمارے اندر ایک سکون سا ہوتا ہے، ایک اطمینان قلب ہوتا ہے کہ جس طرح آپ تھکے ہارے ہوتے ہیں اور جب آپ وضو کر کے جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، آپ کو ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے. اور جب آپ کسی نیت سے جب کوئی کام کرتے ہیں، اس کام میں آپ کو مزہ آتا ہے اور وہ کام فوراً آپ کا ہو جاتا ہے. یعنی کہ فیض جاری ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے اعمال کے اندر، آپ کے ڈیلی روٹین کے اندر ایک تسلسل قائم ہو جاتا ہے. فیض آپ کے اس تسلسل کو جوڑے رکھتا ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ یعنی کہ آپ کا دل اطمینان ہوتا ہے کہ آپ ایک سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. فیض جاری ہونے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ میں اگر کسی کا کام کروں گا تو کام ہو جائے گا، کسی کا کام کروں گا تو کسی کا کام نہیں ہوا تو اس کا مطلب میرا فیض جاری نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے. فیض ہم اس کو نہیں کہتے. آپ کا کام علاج کرنا ہے، کسی کو شفا دینا نہیں ہے، وہ رب کا کام ہے. آپ کو اتنا کرنا ہے جتنا آپ کو حکم دیا گیا ہے. یعنی کہ آپ کا اختیار یہ ہے کہ آپ نے ایک پیر اٹھا لیا اور دوسرا اختیار وہ آپ کے رب کے پاس ہے
کہ آپ دوسرا پیر کھڑے ہو کر نہیں اٹھا سکتے. تسنیم میر. وعلیکم السلام جی میری بہن, الحمدللہ. میڈیٹیشن کے بارے میں چھوٹا سا کوشچن تھا میرا تھا کہ لاسٹ ٹائم جب آپ نے مجھے یاد کرتا آپ نے کہا تھا کہ چہرے کو روشن کرنا موم بتی آپ آگے رکھ لیں, تو کیا ہم اسی طرح کیری آن رکھیں گے موم بتی آگے رکھ کے چہرے کو روشن کر کے؟ ہاں ہاں بالکل, آپ اس کو کنٹرول کر کے اس کو رکھ سکتی ہیں آگے کر کے. ابھی پریکٹس آپ کی کنٹینیو ہے؟ جی سر. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ کی سوچ ایک نقطے پر مرکوز ہونے شروع ہوئی, اس میں آپ کی آئی مین کہ آپ کی سوچ آپ ایک نقطے پر مرکوز ہوئی, آپ کو وہ کرتے وقت سکون سا ملتا ہے, ایک لطف سا آتا ہے, ایک کیفیت بنتی ہے آپ کی. بہت لطف آتا ہے. اور میں دوسری بات میں نے یہ بھی پوچھنی تھی کہ جب میں بیٹھتی ہوں ہاف این آور کی میں میڈیٹیشن کرتی ہوں, تو جب میرا دل نہیں کرتا آنکھیں کھولنے کو, تو کیا میں پورا ہاف این آور کیا اسی اسٹیٹ میں رہ سکتی ہوں, یا مجھے تھوڑی دیر بعد بس آنکھیں کھول کے دوبارہ اسٹیٹ کرنا ہے؟ ہاں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. جی ٹھیک ہے. اس میں حالانکہ آپ سے سوری میری بات بھی ہوئی تھی, میں نے کال بک کرائی تھی, آپ کو پتہ ہے میں بہت سی چیلنجز کو فیس کر رہی ہوں فی الحال, میری زندگی میں بہت کچھ چل رہا ہے, لیکن اس کے باوجود مجھے میڈیٹیشن میں اتنا سکون ملتا ہے کہ میں روکنے کو دل نہیں کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں فیض کا جاری ہونا. الحمدللہ. باقی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. ابھی دیکھیں جس پریکٹس کے ذریعے, جس سکون کے ذریعے آپ لوگ کر رہے ہیں, اور جب اسی پریکٹس کے ذریعے جو عمل میں آپ کو دوں گا جب وہ کریں گے, یعنی کہ ایک قوت جو آپ کے اندر موجود دوسری قوت جب آپ آپس میں منتقل کریں گے تو ایک تیسری قوت بنے گی کہ جس کے ذریعے آپ پرواز کریں گے. آئی نا بات سمجھ میں؟ یہ اس کا پورا سسٹم. ایک بات یاد رکھیے گا, میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کیا ہے نا تو پورا پراپر ایک ترتیب سے کیا ہے. ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ہم کیا کہیں گے کہ ایک بالکل ایک ترتیب سے کیا ہے. مطلب کوئی بھی کام بے ترتیب نہیں کیا, ایک رولز کے حساب سے کیا ہے, اصول کے حساب سے کیا ہے. بے ترتیب میں کوئی کام نہیں کرتا. ایک بات یاد رکھیے گا, جس چیز پہ آپ ریاضت کرتے ہیں اس کو اپنے من کے اندر محفوظ رکھیں, اس کو اپنے باطن کے لیے رکھیں. ایک عمل آپ اپنے ظاہر کے لیے رکھیں, یعنی کہ اب جیسے مثال کے طور پہ میں نے ایک عمل پہ پورے صرف ایک عمل پہ میں نے ریاض کیا, اب میں نے سورہ قریش بھی کیا, اب میں نے اس پہ محنت کری ہے, اب میں اس کو ترک تو نہیں کر سکتا, میں اس کو چھوڑ تو نہیں سکتا, میں نے اس کی ملامت کر لی ہے, یعنی کہ میں نے اس کو اپنے پیٹ پہ رکھ لیا ہے. اب جب کوئی مریض آتا ہے میں اس کو پڑھ کے دم کر دیتا ہوں اس پہ, لیکن مجھے میرے استاد نے, ڈاکٹر صاحب نے اسپیشلی مجھے کوئی عمل تعلیم کیا ہے, میں اس پہ پہلے ریاضت کروں گا خود. میں صرف اس عمل کو اس وقت استعمال کروں گا جب میرا استاد مجھ سے کہے گا. میں اس کو ہر عام لوگوں کے لیے استعمال نہیں کروں گا, پہلے میں خود تیار ہوں گا, اس کے بعد میں دوسروں کو تیار کروں گا. اب سورہ قریش میں نے کس حد تک میں آپ لوگوں کو لے کر گیا ہوں, سب کو یوٹیوب پہ بھی, فیس بک پہ بھی, انسٹاگرام پہ بھی, اور ٹیلی گرام چینل پہ بھی, اور اپنے کلاسز میں بھی میں وقتاً فوقتاً ذکر کرتا رہتا ہوں. یعنی ایک آپ کی ڈھال ہے اور ایک تلوار ہے. ریاضت ایک بھی رکھنی ہے. ہاں کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج رات کے درجے کے وقت میں نے آپ کو اور میاں ظہور کو خواب میں دیکھا ہے. اچھا میں جب صبح اٹھوں آج کی تو میں نے دیکھا کہ وہ میسج آیا ہوا تھا گروپ میں کہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا ہے سکتے ہیں, تو بہت خوشی ہوئی الحمدللہ. چلیں اللہ تبارک تعالیٰ یہ محبت اور یہ رابطہ ہمیشہ قائم رکھے. محمد عثمان السلام علیکم, جلدی آگے بڑھائیں تاکہ میں زیادہ لوگوں سے بات کر سکوں. اچھا جن سے میں اگر نہ بات کر سکوں
وہ ناراض نہ ہوئیے گا. میں کوشش کروں گا کہ زیادہ زیادہ لوگوں سے بات کر سکوں. ٹھیک ہے. آواز آپ کی بہت سلو ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. جی جی الحمدللہ. ہیلو. سر میرا سوال تھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ نے خوشخبری دوں گا، وہ خوشخبری جی جی آپ نے خوشخبری دوں گا، خوشخبری ملے گی کہ یہ نہیں؟ اچھا 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 ٹھیک ہے بالکل. جی عمیر مرزا صاحب السلام علیکم. جی عثمان صاحب بالکل ضرور ملے گی آپ لوگوں کو. السلام علیکم جی سرکار جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیر خیریت سے؟ الحمدللہ. اچھا سرکار جی، ایک تو میرے دو سوال ہیں. ایک تو دیکھیں جو لیول 1 کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو لوگ کے پیچھے رہ گئے ہیں یا جن کو کچھ بھی ابھی تک نظر نہیں آیا، تو آپ نے بولا تھا کہ ان کی روحانیت کھولنے کے لیے عمل آپ تعلیم کریں گے، جو کہ آپ نے فرسٹ لیول لیکچر میں بولا، پھر آپ نے 8 لیکچر میں بولا تھا کہ آپ کو ہم عمل تعلیم کریں گے. ابھی آپ جو ہمیں آپ موسفی عمل کہہ رہے ہیں، یہ تو لیول 2 کا لیکچر ہے. تو جن لوگوں کی پہلے لیول ہے، مطلب جن کی کوئی نظر نہ کھلی اس معاملے میں، کہ کوئی ان کو روشنیاں نظر نہیں آئی، جیسا کافی لوگوں کو روشنیاں نظر آ چکی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیلی لائٹ کسی کو نظر آئی، کسی کو وائٹ نظر آئی، مگر کسی بندے نے 4 مہینے 5 مہینے محنت کی مگر اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئی، خالی اطمینان سکون کل محسوس ہوا ہے. یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی کام. دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کو لیول 1 میں بھی یہ بات کہی تھی کہ نظر آنا یا نہ آنا یہ آپ کے لیے معنی نہیں رکھتا. یہ ضروری نہیں کہ آپ کو نظر آئے، ضروری نہیں ہے آپ کو اچھے اچھے مشاہدات ہوں تو آپ کامیاب ہوں گے. آپ کا کام صرف اس رستے پہ عمل کرنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے. اب جیسے میں نے آپ کو ایک اپنے لیکچرز کے اندر سمجھایا تھا، مجھے نہیں پتہ لیکچر نمبر وہ کون سا ہے، کہ جس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اگر ظاہری طور پہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تو ہمیں باطنی طور پہ ہمارے دماغ سے کس طرح کنیکشن بن کے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ اور میں نے کہا تھا میں آپ کو عمل تعلیم کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو عمل تعلیم کرنے کو کہا تھا وہ پڑھنے کے لیے کہا تھا، وہ میں نے کہا تھا کہ جو ہم پڑھنے والا عمل کریں گے وہ لیول 2 سے ہمارا شروع ہوگا. لیول 1 میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا ہم نے پڑھنا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم نے صرف سمجھنا ہے، ہم نے صرف پریکٹس کرنی ہے، ہم نے صرف جاننا ہے. اب لیول 2 ہمارا اپنے عمل سے شروع ہوگا. لیول 1 جو ہم نے کمپلیٹ کر رہا تھا وہ ہم نے پریکٹس کے ذریعے کیا تھا. یعنی کہ ایک شخص، اچھا اب ایک بات بتائیں، جیسے آپ نے میرے ساتھ سفر کیا، ٹھیک ہے، اب میں مثال کے طور پہ ایک اگر میں ظاہری سفر کی بات کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر لے کر گیا، تو اس شہر کے بارے میں تو آپ کو معلومات ہوئی نا کہ اس شہر میں کیا کیا ہے، اور میں نے ڈاکٹر صاحب کیا کیا شہر میں اندر دیکھا اور میں نے کیا نہیں دیکھا. اب آگے کا سفر ڈاکٹر صاحب کیا بتائیں گے میرے لیے وہ معنی رکھتا ہے. اب اسٹیپ بائی اسٹیپ میں ہر چیز آپ لوگوں کو تعلیم کر رہا ہوں. اگر میں پہلے سے ہی سب کچھ تعلیم کر دیتا آپ کو، ایک کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا پھر آپ کے. میں نے کہا تھا میں آپ لوگوں کو اس طرح لے کے چل رہا ہوں کہ جس طرح کسی ایک چھوٹے بچے کو انگلی پکڑا کے لے کے چلتے ہیں. آپ چلیں تو صحیح میرے ساتھ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اور میرے تمام اسٹوڈنٹس کو سلامت رکھے، ان کو برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، اور میری دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ سیٹرڈے والے دن پھر آپ لوگوں سے بات ہو، آپ لوگوں سے گفتگو ہو. آپ لوگوں کے اندر جو بے چینی ہے، آپ لوگوں کے اندر جو ایک بے صبری سے انتظار ہوتا ہے دیکھنے کا، سننے کا اور کچھ سیکھنے کا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا کر سکوں. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.